تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بدترین بیٹا، انتہائی پاپی، انتہائی گندا، آپ کا بیٹا پلید یزید پلید، جو میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا پورا جملہ میں نے بے عین ہی نقل کر دیا کہ میسون بنت بہدل کے پیٹ سے پیدا ہونے والا پلید، جسے دنیا یزید کہتی ہے، ننگے خاندان، ننگے ملت، ننگے مذہب، انتہائی گندا ترین انسان، گویا کہ ساری گندگی کو جمع کر لیں، ساری گندگی کو، اور ایک طرف یزید کو رکھیں تو آپ کو ساری گندگیاں ہلکی نظر آئے. میرا عنوان آج یزید نہیں، یزید کا حلیہ انتہائی موٹا، بہت بڑا سا پیٹ، اور جیسے کتے اور سور کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے اس کے بدن پہ بال، اور انتہائی سفید رنگ اس کا، وہ سفید رنگ جسے دیکھ کر انسان کو گھن آتی ہے. کچھ سفید رنگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت میں گھن پیدا کرتے ہیں، اور کچھ رنگ گورے ہوتے ہیں، وہ الگ ہیں. اس کے بعد کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو ملی ہے، ملاحت ہوتی ہے اس کے اندر. یہ تو اس کا رنگ انتہائی سفید، اور بال اس کے بدن پہ کثرت سے، موٹا بھدا، اور شرابی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اس کو برا نہ کہو، میں جو تاریخ میں لکھا ہے وہ شرابی کے ساتھ اتنا گندا کہ خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. خواجہ حسن نے کہاں تک کہ انصاف کیا، خواجہ حسن جانے، میں نے ان کا جملہ نقل کیا، بعض معاملات میں میری حیث سے صرف ناقل کیے بس. حضرت خواجہ حسن نظامی تو سرکار محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے کبھی سجادہ نشین یا اس خاندان کے آپ کی بہن کے اور آل پاک میں سے گزرے ہیں. مصور فطرت ان کو قرار دیا جاتا ہے، اور بڑے عظیم قلم کار ہیں. ان کی کتاب سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اتنا گندا ترین انسان کہ اپنی سوتیلی ماں پر بھی وہ پاپ کی نظر اٹھائے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ایک جملہ جو لکھا، وہ تو شیخ صاحب نے لکھا، یہ تو بہت معتبر حوالہ ہے، کہ وہ پاپی بدترین امہات المومنین کو بھی گالیاں دیتا ہے، رسول اللہ کی پاک ازواج کو بھی ایسی گالی دیتا تھا کہ میں اس کو نقل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امہات المومنین کی عزت ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہے، میں اس کو نقل نہیں کر سکتا. لیکن وہ گالی دیتا تھا، جس کو وہ گالی اگر پڑھنا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف، ان کی تحریر کی طرف وہ رجوع کرے. جو یزید کے وکیل بنتے ہیں، مجھے صرف ان سے یہ بات کہنی ہے، کوئی بات ان سے نہیں کہنا جو یہ کہ اتنا برا نہیں تھا یار جتنا تم لوگوں نے بیان کیا. ہم نے کہا کتنا برا تھا، آپ کہتے اتنا نہیں تھا تو کتنا تھا، اتنا تو آپ بولے نا، آپ کے نزدیک کتنا تھا. حالانکہ شیخ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا. ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا. اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی انہوں نے بھی کہا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا. اسی طریقے سے قاری طیب نے جو کتاب لکھی، انہوں نے بھی کہا کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا. اس کو کسی نے اچھا نہیں کہا. لیکن آج کی جدید تحقیق ہے ہمارے جوانوں کی، اسکول کالج پڑھنے والوں کی، تو کہ اتنا برا نہیں تھا. تو چلیں جتنا برا تھا، امہات المومنین کو گالی دے، سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈالے، محرمات کے ساتھ نکاح کو جو جائز قرار، محرمات کا مطلب جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ایسا رشتہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی نکاح کے چکر میں اس نے تو جائز قرار دیا تھا، اس کی اجازت دے رکھی تھی. یعنی بھانجا خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. حالانکہ قرآن کی نص ہے اس پر، جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، وہ نص ہے. پھوپھی کے ساتھ بھتیجا بھی نکاح کر سکتا ہے، یہ اس کی گندگی تھی. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف قاتل حسین اس بنیاد پہ رحمت اللہ علیہ ہے، تو کم از کم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلے ہم حسین پاک کے غلام ہیں، ہمیں تکلیف ہے شہادت حسین سے،
جو ہوئی ہے ان کی شہادت، اس سے ہمیں تکلیف ہے، لیکن تم تو طالب قرآن ہو، قرآن کے مفسر ہو، قرآن کے محدث ہو، کم سے کم اتنا تو دیکھو کہ وہ محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کر رہا ہے، اسی طریقے سے شراب کو عام کر رہا ہے۔ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی ہے، اس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا ہے۔ یہ امام حسین کا کارنامہ ہے۔ حسین نے لوگ، توجہ کریں، لوگ سب چیز کو قربان کر کے جان اور اولاد بچاتے ہیں، یہ حسین پاک کی ذات ہے جس نے جان اولاد قربان کر کے اللہ کا دین بچایا، سب کی حرمت اور آبرو بچائی ہے۔ حسین پاک کو جیسا بیان ہونا چاہیے تھا ہم نے بیان نہیں کیا، اور نہ ایسے بیان ہو سکے حسین، ورنہ ہر قوم پکار سکتی تھی کہ حسین ہمارے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حسین نے ہماری بیٹیوں کی آبرو بچائی ہے، حسین نے ہماری بچیوں کی عزت بچائی ہے۔ اگر کربلا میں حسین پاک قربانی نہ دیتے تو شاید پھوپھیاں بھتیجوں سے محفوظ نہ رہتی، خالائیں بھانجوں سے محفوظ نہ رہتی، سالیاں بہنوئیوں سے محفوظ نہ رہتی، سوتیلی مائیں اپنے بیٹوں سے محفوظ نہ رہتی۔ دلیل بنتی دلیل کہ جس کے ہاتھ پر حسین نے بیعت کی تھی وہ حضرت یزید تو یہ سب کرتے تھے، تو اب تمہیں کیا مشکل ہے امین القادری؟ کیا جواب دیتے؟ حسین پاک نے قربانی دی اور یزید کو دھول چٹایا اس کے نظریات اور عقائد کو، تاکہ آج کوئی گندگی کرے تو کوئی کہے گا کہ سب نے تو بیعت کر لی تھی، تو وہ جواب دیا جائے گا سب نے کی تھی یا نہیں کی تھی یہ بحث بعد میں ہوگی، لیکن جس کو سیدہ نے اپنا دودھ پلایا تھا اور جس کو رسول اللہ نے اپنے کندھے بٹھایا تھا، اس حسین نے سب لٹا کر بھی کہا تھا کہ سب دے سکتا ہوں مگر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے دین کو بچایا ہے حسین پاک نے، ہمارے ایمان کو بچایا حسین پاک نے، ہمارے قرآن کو بچایا حسین پاک نے۔ حسین اس ہستی کا نام، ایک بندہ پورا دین بچا گیا، ایک ہستی پورے دین کو نئی زندگی دے گئی۔ اسی لیے تو محی الدین اور معین الدین کسی اور خاندان میں پیدا نہیں ہوتے، وہ حسین ابن علی ہی کے گھرانے میں پیدا